تو آسن طریقے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو لوگ ہیں تبعون ان کے لیے خوشخبری ہے اور یہ عقل کے پہاڑ ہیں. اب یہ جو فیتبعون احسنہ جو ہے نا، اس وصف سے اللہ کا کوئی ولی خالی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے صحابہ کرام کو دو سے شروع ہو جاتے ہیں ہم. قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکے گا جب تک وہ خرچ نہ کرے کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب صحابہ کرام نے لسٹیں بنانا شروع کر دیں، سب سے زیادہ میری پسندیدہ چیز کون سی ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں. سبحان اللہ. اللہ کا جب حکم آیا تو اس حکم کی ادائیگی میں ان کا معیار ادنا نہیں ہوا کرتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہوا کرتا تھا. واہ. تو اولیاء کرام، یعنی ہم فرائض ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام جو ہیں وہ فرائض اور واجبات ہی ادا نہیں کرتے. ان کی زندگی میں مستحب کام مس نہیں ہوتا، سنتیں مس نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں آداب مس نہیں ہوتے. وہ نیک اعمال کو اعلیٰ درجے پر جا کر کرتے ہیں. ایک مشہور قول ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگ جو جن چیزوں کو نیکیاں سمجھتے ہیں وہ چیزیں جو اللہ کے مقربین ہیں ان کے نزدیک تو گناہ کا درجہ رکھتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں جی فرائض پر عمل کر لیا کافی ہے، اور یقینی طور پر فرائض اور واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے. بات ہو رہی ہے اولیاء اللہ کی، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ اعلیٰ معیار پر جا کر اللہ کی عبادگی، اللہ تعالیٰ کی جو عبودیت ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے، بندگی پائی جاتی ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہے. آپ جو ہے وہ سیڑھی چڑھ رہے ہیں بالا خانے پر جانے کے لیے، اور آپ کا معمول تھا کہ نماز پوری رات قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. دل میں خیال آیا کہ آج سخت سردی ہے اور کیوں نہ جو ہے وہ آدھا قرآن ختم کر لیا جائے. جائز تھا، اگر آدھا قرآن بھی پڑھتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن نیک لوگ جن اعمال کو نیکیاں سمجھتے ہیں، جو مقربین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اتنے اعمال تو نہیں کریں گے، تو اس سے زیادہ اکتفا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو یہ مضموم ہے، ہم تو اس سے بہت آگے جائیں گے. بہت آگے ہم نے جا کر کرنا ہے. اگر کوتاہی کی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. وہ اپنے اوپر مطلب کہ ایسی ہیبت ان پر طاری ہوتی ہے. واہ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم آپ کا سیڑھی کے اوپر کے اس پر ہے، چاڑی پر ہے، اور ایک پاؤں نیچے ہے. یہ خیال جب آتا ہے تو وہیں رک جاتے ہیں. سخت سردی میں کوئی چھت نہیں ہے، وہیں کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کرتے ہیں. اللہ نفس کو سزا دیتے ہیں. یہ وہ ماجرا ہے کہ ان کی زندگی میں عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری، یہ جو پہلو ہے ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور عبادت و ریاضت کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہادی ہوتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. جہاں بیٹھ جائیں اپنے قال کے ذریعے، اپنے حال کے ذریعے، کبھی قال کے ذریعے فیضیاب کرتے ہیں، کبھی حال کے ذریعے فیضیاب کرتے ہیں. کچھ نہ کہیں، بیٹھ جائیں، لوگوں کے دل بدل جایا کرتے ہیں. واہ. پھر محبت سے دل بدل جائے. دل بدل جاتے ہیں. پھر جو معاشرے میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے اولیاء اللہ کا جو امتیاز ہے وہ ہے خلق خدا کے دلوں میں ان کی محبت کا پیدا ہو جانا. سبحان اللہ. وہ حضور غوث پاک دل عنہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں. تھوڑے دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سرزمین پر تشریف لائے ہیں چاروں طرف کفر پھیلا ہوا ہے. سرزمین ہندوستان، اور کفر بھی ایسا کہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. پتہ نہیں سینکڑوں خداؤں کو، سینکڑوں معبود انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، معبودان باطلہ. کس کس کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ کوئی تلوار اٹھائے ان کے خلاف؟ نہیں. آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. وہ جا کے اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، اے اہل سما تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ آ کے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں، اے اہل زمین اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، میں کرتا ہوں، اہل آسمان کرتے ہیں، تم بھی کرو. تو ان کی جو محبت ہے وہ دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے. اور جب پھر عقیدت پیدا ہوتی ہے وہ عقیدت کھینچ لاتی ہے.
سبحان اللہ. وہ مقناطیس کا کام کرتی ہے. واہ. اب وہ لوگ جو بدلنے کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، میں جس برادری سے ہوں ہماری راجپوت برادری ہے. اب ہمارے یہاں گاؤں ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، تو اس گاؤں کے اندر جو ہے آج بھی آدھا گاؤں مسلمان، آدھا مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان تھے وہ مائگریٹ کر کے باقی لوگ موجود ہیں. جی جی آپ کے میمنوں میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا. اسی طرح اور ایک بڑی تعداد ہوگی اس طرح کی. یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ انہیں جو ہے مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، انہیں جو ہے رسم و رواج کی وجہ سے نہیں پتان کی گئی ہوگی، ان پر کتنی دشواری آئی ہوگی، لیکن اللہ کے ولی نے آ کے وہ محبت ڈال دی اسلام کی، وہ محبت ڈال دی دین کی، کہ ساری چیزیں ایک طرف، اور وہ جو محبت پاور کا کام کر گئی وہ ایک طرف. اب وہ بدل گئے، کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئے، اندھیروں سے نکل کر نور میں داخل ہو گئے. تو یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے ایک امتیاز ہوتی ہے. اللہ کا جو بھی ولی آتا ہے، معاشرے میں بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے، پھر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہوتا ہے خلق اس کی کیوں نہ ہو. اب امیر علیہ سنت کو دیکھیے آپ. بالکل اسی طرح ماجرا کیا ہے کہ آپ ایک آواز لگاتے ہیں، لاکھوں لوگ تیار ہیں، الحمدللہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. حاضر ہے. ٹھیک ہے، بالکل لوگوں نے جو تبدیلی معاشرے میں لوگ لے کر آئے اپنے اندر، انفراد، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. بالکل آپ کا ٹارگٹ فرد ہے، ایک فرد جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہے کہ یہ اس کی اصلاح ہو. اور جو آپ کی کوڑن ہے، ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ عرب علماء کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے کئی مواقع پر ایسا ہوا، جب ہم جانے لگے، ملاقات کی یا ویسے پیغام بھیجا، تو فرمایا کہ ان سے جا کر یہ آپ کہیے گا کہ عرب میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ لوگ جو نا، جو عوام ہے، جو بہرہ روی کا شکار ہے، اسے سمجھانے والے کیوں نہیں ہیں، عوام کو انفرادی کوشش کے ذریعے بلانے والے کیوں نہیں ہیں، اور وہاں بھی کچھ ایسا کام ہونا چاہیے. تو ایک تڑپ ہے جی جی اصلاح کا کام، افراد جو ہے نا وہ تبدیل ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کوششیں جب متوجہ ہیں لوگوں کی طرف، تو تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. اب ماشاءاللہ کام اور برکت اربوں میں بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا یہ کہنے کے لیے تیار ہے، جتنی آپ نے کوشش کی ہے اس سے زیادہ کامیابی ملی ہے. آیا برکت اس چیز کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اچھا، اسی کو برکت کہیں. یہ تو برکت ہے کہ آپ کوشش کم کریں، آپ کو ثمرہ زیادہ ملے. واہ، وہ پھر اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل. یہودیوں نے جو ہے وہ یہودیوں کو کہا گیا ہے، حدیث پاک ہے کہ تم نے فجر سے لے کر ظہر تک جو ہے کام کرنا ہے، ایک قرات اجر ملے گا. ہاں، نصارہ کو کہا گیا کہ ظہر سے عصر تک جو ہے تم نے کام کرنا ہے، ایک قرات اجر ملے گا. جی. امت محمدیہ کو کہا گیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کرنا ہے 2 قرات. جب انہوں نے کام کیا تو ان کو 2 قرات دیے گئے. تو پچھلی قوموں نے کہا کہ ہم نے زیادہ وقت میں کام کیا اور ہمیں 1 قرات ملا، امت محمدیہ نے کم وقت میں کام کیا، اسے 2 قرات ملے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا حق ملا اور اس کو جو دیا وہ میرا فضل ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. تو کم محنت میں، برکت ہے. کم کوشش میں زیادہ جو چیزیں مل رہی ہیں وہ اللہ کا فضل ہے بلا شبہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. باتیں تو بہت ساری ہیں. امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آج تاریخ ولادت ہے 26 رمضان، اور دنیا بھر کے عاشقان رسول اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز سے خوشی بھی منا رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی ایک انداز ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا، اور کسی کی تعریف کرنا یہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ مفتی شفیق صاحب بھی کرم فرما ہے، ان سے بھی پوچھیں گے، اور بھی ہمارے مبلغین کرم فرما ہے. نعت شریف بھی شامل کرنی ہے. ہمارے توصیف بھائی سے بات عبدالحبیب بھائی نے کی تھی اور وہ رہ گئی تھی، اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. توصیف بھائی، آپ ماشاءاللہ کئی ممالک کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، اور اس معاملات میں امیر علیہ سنت کی تربیت، مشاورت وغیرہ کا بھی عمل دخل رہتا ہے. آپ کچھ بتائیں امیر علیہ سنت کے حوالے سے. کچھ سال پہلے یہاں کراچی میں لاک ڈاؤن سے پہلے ملیشیا سے علماء کرام کا ایک قافلہ یہاں تشریف لایا تھا. تو ہم ان کو جب یہاں آنے کے لیے تیار کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ 12 دن کے لیے آپ تشریف لائیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فیضان مدینہ جیسے آپ کا مرکز دیکھنا ہے تو 1-2 دن کافی، تو دیکھ کے واپس آ جائیں گے. تو ہم نے کہا نہیں، ہمارے شعبہ جات کافی زیادہ ہیں، تو آپ
कुछ दिन बढ़ाएं। तो बहरहाल वो 7 दिन के लिए तैयार हुए। अच्छा, यहाँ जब तशरीफ़ लाए, अमीर सुन्नत की बारगाह में भी इनको हाज़िरी की सआदत मिली और शोबजात का भी इन्होंने विज़िट किया। तो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया के जिस वस्फ़ का मैं ज़िक्र करना चाह रहा हूँ ये है कि आप आने वालों को इतनी मोहब्बत देते हैं कि हर आने वाला ये समझता है कि शायद अमीर सुन्नत मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वाह, तो उन उलमा को भी ऐसी शफ़क़त अमीर सुन्नत से ऐसी मोहब्बत मिली कि जब वो 7 दिन के बाद यहाँ से इनकी वापसी थी तो तकरीबन हर आंख जो वो अश्क बार थी। ओए है, ऐसी मोहब्बत हो गई। ऐसी मोहब्बत मिली उनको। और ऐसे जैसे अब माशाल्लाह एक यहाँ तादाद मौजूद ऐसी जो कि कराची के रहने वाले हैं, लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है तो पंजाब में भी हमें कई दीवाने ऐसे मिलते हैं कि जो यही कहते सुनाई देते हैं कि अमीर सुन्नत जो मेरे से मोहब्बत करते हैं वो किसी से नहीं करते। अच्छा, आप इतनी शफ़क़त आने वालों को देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। और इसकी जो वजह मैंने अमीर सुन्नत से ही सुनी है वो ये आप फरमाते हैं कि मैं हर वक्त उस खिड़की की तलाश में होता हूँ जिससे मैं दूसरे के दिल में उतर जाऊँ। दिल में दाखिल होने वाले छोटे से छोटे सुराख से भी आप दाखिल हो जाते। अब इतने वाक़यात मेरे पास अमीर सुन्नत के इस मौजू पर हैं, जैसे कि एक बार जैसे खसूसी मदनी मुज़ाकरा जो होता है तो उसमें जो हर इस्लामी को माइक दिया जाता है कि जो भी सवाल करना चाहें सवाल करें। तो उसमें हमारा पंजाब का काफ़िला यहाँ मौजूद था और उसमें जैसे फजर की अजान का वक्त भी करीब था तो हर एक का जहन होता है कि मुझे मौका मिले, मुझे मौका मिले। तो जो एक नए इस्लामी हमारे साथ आए थे उन्होंने माइक लिया तो उन्होंने कहा कि मैं सवाल तो नहीं करूँगा, आपको 2 शेर नात के सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, बाकी जैसे हम मौजूद थे तो हमारे ज़हन में था कि ये क्या हुआ है, तो सवालात का सेशन है तो इनको नात नहीं पढ़नी चाहिए थी, हमें भी मौका मिलेगा, ये है वो है। बहरहाल अमीर सुन्नत ने फरमाया कि मरहबा। अच्छा, उन्होंने 2 अशार पढ़े। अमीर सुन्नत ने बहुत मोहब्बत से शौक़ से वो बड़ी तवज्जो से सुने ना, और आपने फरमाया कि आपकी आवाज़ में तो बड़ा सुरूर है, तो 2 अशार ज़रा और सुनाएं। अब वो जो उसकी कैफियत बनी जब बापा ने हौसला अफजाई हो गई, फरमाया कि 2 अशार और सुनाएं, फिर जो उसने तर्ज लगाई और फिर जो उसने ज़ौक़ एक ऐसा बनाया और उसकी कैफियत थी वो कुछ देखने वाली थी। जिंदगी का यादगार लम्हा होगा जी। अच्छा, अब इसके बाद अमीर सुन्नत ने चूँकि वो दिल में तो उतर चुके थे तो आपने फरमाया कहाँ से आए हैं, तो वो वाकंड से उनका आना हुआ था। तो आपने फरमाया आपकी वापसी कब है, तो कहने लगे कि आज वो फजर के बाद ही वापसी है। फिर आपने फरमाया कि आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है, अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप यहीं रुक जाए मेरे पास, तो कहते आप कबूल फरमा लें। तो फिर आपने मालूम किया तो पता चला कि अगले दिन ही जो है 63 दिन का जो मदनी तरबीती कोर्स है वो शुरू हो रहा था। तो आपने फरमाया कि अगर आप 63 दिन के मदनी तरबीती कोर्स में हमारे पास रुक जाएं, तो उन्होंने कहा कि लब्बैक। तो आपने वो 2 अशार सुने, फिर 2 अशार का मजीद उनको कहकर ऐसा दिल में उनको ऐसा खरीद लिया कि उसको जिनकी वापसी थी उनको 63 दिन के लिए आपने वहीं पर रोक लिया। अच्छा, इसी तरह एक बार मदनी मुज़ाकरे में मेरे सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने फरमाया कि मैं अभी तबी हाजात के लिए मुझे जाना है, तो आप में से कोई उठ के तो नहीं जाएगा। तो शायद कमोबेश 2000 के करीब आशिकान रसूल वहाँ मौजूद थे। तो एक नौजवान हाथ खड़ा किया, जी मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। आपने फरमाया सबके हाथ बिल्कुल बैठे हुए थे, कहते मैं जाना है जी। अच्छा, तो आपने फरमाया कि आप खड़े हो जाएं। वो खड़े हो गए। तो आप मंच, हाँ वो मंच भी जो नीचे जैसे वो हाल में जो लगता है वो काफ़ी ऊंचा है, सीढ़ियाँ में नीचे तशरीफ लाए वहाँ से, और आप चल के जो उनके करीब चले गए। अच्छा, आपने फरमाया करीब आए, आपने कलम जेब से निकाला, आपने फरमाया आपके लिए तोहफा है कि इतने लोगों में आपने हिम्मत की बोलने की कि मैंने जाना है। सच्ची सच्ची बात कर, सच्ची बात। अच्छा, उसको कलम दिया, वो तो हैरान हो गया कि ये क्या हो, मेरे सुन्नत खुद तशरीफ ला के अपने हाथों से मुझे तोहफा था फरमाया। अच्छा, फिर मेरे सुन्नत तशरीफ ले गए और फिर आप वापस आए, मदनी मुज़ाकरा फिर शुरू हुआ, फिर वो सहरी का वक्फा हो गया, फिर सहरी के बाद फिर वो मदनी मुज़ाकरा शुरू हुआ, फिर अज़ान फजर हुई। तो जब आखिर में भी देखा तो जिसको कलम दिया था वो वहीं बैठे हुए, वहीं बैठा हुआ था, वो गया ही नहीं, फिर वो एक कलम ने उसको रोक दिया। आप ऐसे दिल में घर करते हैं। मुझे याद है 2004 में जब पहली बार मेरा कराची में आना हुआ था, वो ऐसा इल्म तो नहीं था कि क्या बोलना है क्या करना है, बस वो तरकीब बनी तो मेरे सुन्नत की बारगाह में वो सहरी की सादत मिली। तो जैसे मेरे सुन्नत वो बाजू पर चढ़ा लेते हैं, अभी सहरी यानी करनी थी तो मैं बिल्कुल मेरे सुन्नत के साथ हाजिर था। तो मुझे जहन में सोचो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने इत्र की शीशी जेब से निकाली और मैंने कहा कि
یہ آپ استعمال فرما لیں, مجھے پھر عطا فرما دیں. اچھا, بعد میں اس بات پہ میں نے غور کیا جب کچھ ٹائم گزرا, یعنی جب سے کھانا کھانا ہے تو میرے جیسا تو یہی کہے گا کہ ابھی کھانا کھانا ہے تو انشاءاللہ بعد میں لگاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہاں لگائیں, یہاں لگوا لی. بالکل جیسے نا, یعنی کوئی بھی ایسا کہ دل اگلے کا توڑنے کا میرے سنت کے وہم و گمان میں, یا میرا سنت کا ایسا انداز ہے کہ جو موقع ملتا ہے ایسا دل جوئی کرتے ہیں, ایسی شفقت فرماتے ہیں, اتنی محبت دیتے ہیں کہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اگر کہیں کوئی شائبہ بھی ہو نا مفتی صاحب کہ اس سے اس کا دل دکھا ہوگا, اگرچہ اس میں اسی کا فائدہ تھا, وہی سمجھایا تھا, اس کے باوجود معافی کا انداز, یا میسج کر دیں گے, یا وائس کلپ, یا کوئی بھی ایسا انداز, تحریر پہلے آتی تھی, تو یہ بھی دل جیتتی تھی کہ حالانکہ کوئی دل نہیں ٹوٹا, وہ تو اور دل خوش ہوا کہ تربیت ملی, لیکن مزید سونے پہ سہاگا کہ آپ کیا اس بات سے آپ کو برا تو نہیں لگ گیا, مجھے لگا شاید یوں ہو گیا ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معاف فرما دے, بندہ اور پانی پانی ہو جائے. مفتی صاحب یہ والے جو واقعات ہیں نا اس طرح کے, یہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی خاص شخصیات ہیں, خاص کوئی بڑا فرد ہے اور اس کی اپنی کوئی شہرت ہے, یا اس کی وجہ سے اس سے بعد میں یوں بات کرنا کہ آپ کو جو ہے وہ برا نہیں لگا ہو, یا آپ نے میری بات سے کچھ ایسا محسوس نہ کیا ہو, ایسا نہیں ہے. بلکہ اوورآل ہم دیکھتے ہیں عام اسلامی بھائیوں میں سے ایک مرتبہ اسلامی بہت رو رہے تھے, اور ملاقات ہوتی تھی, پہلے لائن بڑھتی تھی. جی اچھا, وہ آ رہے تھے تو امیر علیہ سنت نے ان کو کچھ بات بتائی کہ پھر ملاقات چلتی رہی, نیچے ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ کلام بھی چل رہے تھے. تو پھر آپ نے اعلان فرمایا وہ جو آئے تھے تو میں نے ان کو کچھ بات کی تھی, وہ کہاں ہیں؟ تو وہ ادھر ہی تھے. میں نے اب بات تو کر لی تھی, لیکن وہ جو پیچھے بھی آپ کے ملاقات کے لیے تھے نا, شاید میری وہ بھی کچھ سن رہے تھے, اور بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی, اس میں بات بھی کوئی ایسی نہیں تھی. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ جو ہے وہ اس وجہ سے, جب وہ تو پنجاب کے تھے وہ تو اور رونے لگ گئے اور ان کی موج لگ گئی بالکل. پھر دوبارہ مجھے ایسے بات کر رہے ہیں, وہیں بٹھا لیا, فرمایا یہیں بیٹھ جاؤ. مجھے 2001 کی ایک بات اپنی خود جانا, فجر کی نماز کے لیے ہم جامعۃ المدینہ عثمان غنی جو تھا مدرسہ, تو اٹھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے. ابھی فجر کی نماز یعنی اس وقت باقی تھا, تو ٹیلی فون ہوتا تھا ہمارا, ایک گرل میں لگا ہوتا تھا, اور اس میں ہی سب طلباء کے فون آتے تھے, موبائل وغیرہ تو تھے نہیں اس طرح کے کوئی سسٹم. تو وہ بیل بج رہی تھی, ہم لوگ اکثر اٹھا لیتے تھے, کسی طالب علم کو ہوتا تو اس کو بتا دیتے تھے. تو بجا تو میں نے اٹھایا, میں کہ الیاس قادری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, تو میں بالکل ہل گئے ہوں گے آپ. وہ فجر کا وقت ہے بالکل. جی باپا جان ارشاد فرمائیے ہو نا. اچھا, کوئی اس وقت ظاہر طالب علم میں بھی جو ہے وہ رابعہ میں تھا, تو فرمایا کہ ہمارے ایک استاد صاحب کا نام لیا, پھر وقت پوچھا تو میں نے کہا فجر کی جماعت وہاں پہ ہونے میں کچھ 10 منٹ باقی ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ چلے آپ نماز وغیرہ کر لیں اور میرا پیغام بھی پہنچا دیں اپنے استاد صاحب کے یہاں, اور پھر ایسا کریں کہ فجر کے بعد جو ہے وہ میں اتنے بجے ٹائم بتایا کہ اتنے بجے میں کال کروں گا. تو اب میں بالکل ریڈی کھڑا ہوا ہوں کہ میں ہی اٹھاؤں گا, میں پھر جا کے اطلاع دوں گا کہ فون آیا تھا. اتفاق سے ہمارا ناشتہ بھی ختم, سب چیزیں نا, سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں کیا کوئی خصوصی واک کر رہے ہیں, کیا ہے یہ, ادھر قریب ہی ہیں فون کے آس پاس ہے نا. میں بتا بھی نہیں رہا تھا کسی کو, پتہ چلے کوئی اور ہی بیٹھ جائے ڈیوٹی لے کے نا, یا جو ناظم مکتب ہے یا کوئی اور ہے وہ فون ہی اندر اٹھا کے رکھ لیں کہ بھئی اب آپ جاؤ میں خود ہی کروں گا. تو میں کسی کو بتا ہی نہیں رہا تھا کہ یہ گرل میں ہی رکھا رہے, یہاں سے میں اٹھاؤں گا. اچھا, کال اس وقت نہیں آئی نا, اور ہماری جو ہے وہ بیل بج کی کلاسیں شروع ہو گئی, تو کلاس میں بیٹھ گیا. تو اچانک تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم ہے, تو ہمارے وہی استاد صاحب آئے کمرے میں, بھئی وہ شفیق کا ہے. اچھا, تو میں جی, تو بولے جلدی باہر ہوں, اور میں کہا جی استاد میرے سنت بات کریں گے آپ سے. ماشاءاللہ, اچھا آپ سے بات کریں گے. تو میں کیا, اب مجھے تو وہ میں نے آپ سے کہا تھا, مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ میں, اچھا امیر علیہ سنت اور عمارت تھے تو ٹائمنگ کے آگے پیچھے, تو وہ خود بھی اس میں فرمایا کہ میں نماز اور دیگر وظائف میں مشغول ہوا, تو بالکل وقت نکل گیا. وقت وہ ایسا ہو گیا. تو میں نے کہا اب میں نے ان سے بات تو کی, تو یہ آپ کے استاد کہہ رہے ہیں میں بات کر لوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ
بس میرے دل میں بے چینی ہو رہی تھی کہ میں بات کروں کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے میں اتنے بجے کال کروں گا. حیرانگی والی بات اس وقت یعنی تقریباً یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. اور ایسی یہ چیزیں امیر اہل سنت کے اندر یہ ایک نہیں یہ تو اتنے مشاہدات ہوں گے اتنے بالکل مشاہدات سب کے پاس. اس انداز سے عبدالحبیب بھائی نے فرمایا نا 4-4 ہر ایک گھنٹے کے پاس ہر ایک کے پاس اس طرح ہر ایک بول کی سکتا ہے. چیزیں اور جو بھی امیر اہل سنت کو کچھ قرب ملا ہوا ہے کوئی خاص ہیں پاس آتے جاتے ہیں مدنی مذاکرے میں آتے ہیں یا جو آفر مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ کئی ایسے واقعات کا ہو جانا اور کئیوں کے پاس تو صرف ایک یہی یادداشت ان کی کافی ہوتی نا کہ بھئی میں نے ایک سے میں نے پوچھا آپ نے کبھی اس وقت مدنی چینل نہیں تھا آپ کو امیر اہل سنت کی کیا یاد ہے چیزیں بس وہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے اندر وہ جو چادر لہراتے تھے نا تو وہ یاد ہے مجھے جو چادر دور اصل دور میں سے لہرائی جو یہ دیکھی کیا بات ہے سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ہے یہ اولیاء انہیں سے لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. جی جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مولانا حسن رضا خان صاحب نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا ہے نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. یہی بات. تو چونکہ یہ وہیں سے فیض لے رہے ہیں واہ واہ تو ان کا فیض تو عام ہے عام ہے. واہ عام ہے. زبردست ایسی بہت ایسی پیاری حسرتیں بات. نکالتے ہیں کہ وہ آنے والا حیران ہو جاتا ہے. ہمارے گجرات کے ایک اسلام بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جو باپا نے میرے پہ نظر کی ہے کسی بھی نہیں کی. اچھا مجھے بتائیں کیا کیا آپ نے. کون ہے وہ نام بھی لے دیں کوئی اگر تنویر خوش ہو نام جائیں گے تنویر بھائی. خوش ہو جائیں گے دیکھ رہے ہوں گے تو. تنویر بھائی. اچھا میں نے کہا کیا نظر کیا آپ پہ تو کہہ رہے ایک بار ایسا میں گیا ہوتا فیضان مدینہ 2-3 دن سے بس میری تڑپ تھی کہ امیر سنت سے ملاقات ہو جائے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. پھر کہتے ہیں مجھے کہیں پتہ لگا امیر سنت کی گاڑی فیضان مدینہ سے باہر نکلی ہے تو میں اس گاڑی کے پیچھے بھاگا. جو اس کے پیچھے بھاگا تو بھاگتے بھاگتے وہ جگہ ایسے ہی وہاں امیر سنت کی گاڑی وہ رک گئی. کہتے جو شیشہ تھا نا وہ بلٹ پروف گاڑی جیسے چھوٹا سا شیشہ تھا تو میں شیشے کے پاس گیا تو میں نے شیشے پہ ہاتھ رکھا. امیر سنت نے اندر سے ہاتھ رکھ دیا. اچھا اب یہ دل دوئی شروع ہو چکی. کہتے میں نے یوں دیکھا اندر سے باپا مجھے یوں دیکھ رہے ہیں. زبردست. کہتے وہ ایسا وقت تھا میرے سنت صرف مجھے ہی دیکھ رہے تھے. باپا مسکرا رہے تھے اتنا مسکرا رہے تھے کہ وہ بس میں ہاتھ کے ساتھ میں حالانکہ بیچ میں شیشہ ہے صحیح. کہتے ہاتھ کے ہاتھ سے یوں لگا چہرہ یوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تو بس میرے پہ جو کرم ہے کسی پہ نہیں ہو. مفتی صاحب یہ عوام کے ساتھ ہی نہیں ہے الحمدللہ. عوام تو عوام بڑے بڑے علماء آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں اور اسپیشلی عرب علماء اکرام کے بارے میں آپ بہت زیادہ اس کو قریب سے دیکھا آپ نے جانا ابھی بھی آپ کے تعلقات ہوں گے. امیر علیہ سنت کے لیے ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی اگر ناظرین کو بتائیں. ایک تعداد ہو سکتا ہے اس وقت سحری میں عرب ممالک سے بھی شامل ہو ہمارے ساتھ. دیکھیے ایک پوری تاریخ ہے علماء عرب امیر سنت کی بارگاہ میں آتے رہے اور بہت سارے مواقع پر مجھے بھی اس دوران حاضری کا موقع ملتا رہا. وہاں جو مناظر میری آنکھوں نے دیکھے ہائے ہائے صرف مناظر نہیں دیکھے بلکہ وہاں کے جو محسوسات تھے وہ محسوسات بھلائے نہیں جا سکتے. اچھا ایک موقع پر جو ہے وہ شیخ فؤاد نمر تشریف لائے. اچھا شیخ فؤاد نمر بہت بڑے حنفی استاد ہیں اور اس وقت تک وہ جو تیسری بڑی مسجد ہے یعنی مسجد حرام مسجد نبوی اس تیسری بڑی مسجد مسجد اقصی چوتھی بڑی مسجد جامع اموی دمشق میں جامع اس کے وہ خطیب مقرر نہیں ہوئے تھے. اچھا وہ یہاں تشریف لائے انہیں امیر سنت نے محبت عطا فرمائی. پھر وہ یہاں سے جب ہو کر گئے ہیں اور جب انہیں جامع اموی کا ممبر ملا ہے اس ممبر پر بیٹھ کر وہ امیر علیہ سنت کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آج تک وہ وہاں سے درس دیتے ہیں. اچھا آج تک ان کا درس لائیو ہوتا ہے اور مختلف کتابیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. کبھی نور الہدیٰ پڑھا رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی اور کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں. آج تک امیر علیہ سنت کی جو محبت ہے وہ نہیں بولتے. شیخ حبیب عمر ایک بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے دنیا عرب کا. کئی مرتبہ جو ہے وہ امیر علیہ سنت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان کی کئی ملاقاتوں میں حاضر رہا تو جو ایک محبت کا فضا دیکھی ہم نے. اچھا ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ یہ کسی کے ہاں مدعو تھے اور ہم نے سوچا کہ شاید ان کا آنا ہماری طرف نہ ہو پائے. میزبان کی مرضی ہوتی ہے کیا شیڈول بناتا ہے کیا نہیں اور یہی ایک ہم سوچ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بہت مشکل ہے یہ آ پائیں. لیکن یہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ مجھے الیاس قادری سے ملنا ہے. سبحان اللہ. مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. یعنی یہ وہ ہیں جن کے پیچھے لاکھوں فالورز ہیں
بے شک آپ کے ملائیشیا میں کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. عرب تو عرب ہے، یعنی حرمین طیبین کیا، عراق کیا، شام کیا، ملائیشیا کیا، اتنے ان کے فالورز ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیاس قادری سے ملنا ہے. یعنی ایک شخص کی جو خواہش ہے سب سے زیادہ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. ایسے کیسے بڑے بڑے ایک افراد. محفل کے اندر تو ایسا رنگ تھا کہ میں نے ایسی جو ہے وہ روحانی محفل شاید ہی دیکھی ہو. اچھا. اس میں بہت سارے عرب علماء تشریف لائے ہوئے تھے. شیخ عبدالعزیز خطیب جو کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں ملک شام کے، انہوں نے کچھ 100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، شافی بزرگ ہیں، یہ موجود تھے. شیخ ریاض بازو جو ہیں وہ خطیب عرب ہیں، بہت بڑا ان کا نام ہے، یہ موجود تھے. مفتی مصر جو ہیں یعنی دارالفتہ کے مفتی تھے شیخ مصطفیٰ زغلول، یہ موجود ہیں، اور بہت سارے عمائدین ہیں. اب ہر ایک کی امیر اہل سنت سے جو محبت کا عالم تھا. شیخ عبدالعزیز خطیب کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو تو میں اس مجلس کا حوالہ دوں گا کہ میں 2 لمحے مولانا الیاس قادری کی صحبت میں گزار کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. میں پڑھ رہا تھا ولی را ولی شناست. حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء، تو انہوں نے امام کوشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ان کا ایک رسالہ صوفیہ ایک واقعہ بیان کیا. امام کوشیری فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا روتا ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ لگا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ میں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوں، اور میں فرشتوں سے کہتا ہوں میں تو شیخ امام ابو علی دقاق کی محفل میں حاضر ہوا کرتا تھا. فرشتے کہتے ہیں اچھا ان کی محفل میں تم حاضر ہوتے رہے ہو؟ تو خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اولیاء اللہ کی مجلس میں حاضر ہونا بھی فائدہ دے جاتا ہے تو خواب ہی، لیکن اولیاء اللہ نے بیان کیا ہے، اور اولیاء اللہ کی نگاہیں تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اچھا یہ وہ وہاں کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے. شیخ ریاض بازو کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان بند ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آنکھوں سے بات کر رہا ہوتا ہے. فرمایا ہم جو اس محفل میں موجود رہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں موجود رہے، ہماری زبان بھی بند تھی، آنکھیں بھی بند تھی، لیکن ہماری روحیں اور ہمارے دل ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شیخ عبدالہادی خرسہ تشریف لاتے ہیں، اور شیخ عبدالہادی خرسہ دامت برکاتہم العالیہ ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کے اندر، بہت بڑے استاد ہیں دمشق کے، آج کل تو لبنان میں رہ رہے ہیں. اور وہ جو محبت کا ایک ہم نے وہ دیکھا، سلسلہ دیکھا، گفتگو کا جو انداز دیکھا، اور بزرگوں کے ایک عقیدت پر ایک دوسرے کی عقیدت میں نشاور ہونے کا جو انداز دیکھا، واقع دیکھنے والا تھا. اب وہ رخصت ہونے لگے، ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں الناجی منا یا خضو یدا اخیہ، کہ ہم میں سے جو بھی کامیاب ہو گیا قیامت کے دن وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. یہ وعدہ لے کر میں آپ سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیا تو بات. بڑے بڑے علماء جن کے لاکھوں فالورز ہیں، سبحان اللہ. وہ امیر اہل سنت کی محبت اور عقیدت کے یہ عالم، اس کے علاوہ بھی جانا کہتے ہوا. ہیں نا کہ محبت جو ہے نا وہ لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جو ہے نا یہ بیریئر ہٹ جاتا ہے. لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی. دنیا بھر کے صوفیاء کا مزاج ایک ہے. ہاں بالکل اسی طرح. آپ صوفی اور اللہ کا ولی جو ہے وہ پاکستان میں ہو، وہ ہند میں ہو، وہ عرب میں ہو، اس کا مزاج ایک ہوگا. تو چونکہ سارے روحیں مل جاتی ہیں نا پھر. روحیں مل جاتی ہیں. راشد بھائی کچھ مدنی پھول دے آپ، پھر سحری کے لیے بھی جانا ہے. صاحب کی بات سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ والوں کی جو مجلس ہوتی ہے، جو محفل ہوتی ہے، اس کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر جلسائکم، فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بہترین مجلس کے بارے میں جو ہم نشین ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن کی صحبت اختیار کریں، کن کی ہم نشینی اختیار کریں؟ تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی صحبت اختیار کرو کہ جس میں 3 صفات ہوں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ،
वाह, जिसे देखने से तुम्हें अल्लाह की याद अल्लाह आए। की याद है, ऐसा ही। फरमाया दूसरी बात, वज़ाद फी इल्मिकुम मंतिकुहु, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफे का सबब बने। सुभान अल्लाह। तीसरी बात इरशाद फरमाया, वज़क्करकुमुल आखिरत अमलुहु, और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। अल्लाह अल्लाह, सारी जिसके निशानियां अंदर पाई ये जाती तीन सिफात हो तो फरमाया उनकी मजलिस को इख्तियार करो। तो ये अगर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मजलिस को देखा जाए, मदनी सही। मुज़ाकरों को देखा जाए, या आप दामत बरकातुहुल आलिया के किसी भी सिलसिले को देखा जाए, आपकी सीरत में ये बड़ी नुमाया चीज़ नज़र आती है कि आपकी सोहबत में बैठने वाला गुनाहों से ताइब होता है, आपकी ज़ियारत करने वाला अल्लाह को याद करता है, बेशक। और आपकी गुफ्तगू से इंसान के अमल में भी इजाफा होता है और आखिरत की भी याद आती है। आखिरत की याद भी आती है। सुभान अल्लाह। मुनीम मदनी भाई को भी क्या फैज़ान मिला, कुछ इस पर मदनी फूल भी दें। और माशाअल्लाह आप हमारे साथ प्रोग्राम में रहे तकरीबन 26 दिन अप्रोक्स। आज आपकी रवानगी है इंशाअल्लाह, आप रुखसत होंगे कराची से। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आपका शुक्रिया भी। माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे मोती आप इल्म दीन के देते रहे। इस हवाले से भी अमीर अहले सुन्नत की ज़ात पाक के हवाले से भी मदनी फूल दें। आपको क्या मिला भाई? अशफाक भाई, मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। वैसे तो अमीर अहले सुन्नत के औसाफ के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बस चंद बातें अर्ज़ करूँगा कि शख्सियात ही होती हैं जो काया पलट देती हैं, शख्सियात ही होती हैं जो इनकलाब आफरी भी होती हैं और इनकलाब अंगेज़ भी होती हैं, शख्सियात ही होती हैं जो वक्त का रुख बदलती हैं, तूफ़ानों से टकराती हैं और नाक़े बेज़िमाम को सूए की तार ले जाती हैं। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, वो बजा तौर पर एक इनकलाब आफरी शख्सियत है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो नज़र को ताजगी भी बख्शते हैं और मन की दुनिया को उजला भी करते हैं। आप वो अजीम हस्ती हैं जो समअ बसर को जन्नत का रास्ता भी दिखाते हैं। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो बजा तौर पर उनकी ज़ात में कमालात और महासिन का एक पूरा जहान आबाद है। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी रंग रंग फूलों से मुज़य्यन है। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उनकी हयात का हर हर वर्क जोहदे मुसलसल से इबारत है। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उन्होंने अपना पेट भी पालना था, अपने घर वालों के लिए भी काम करना था, और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में गुर्बत की आहें भी थीं, मुफलिसी की सिस्कियाँ भी थीं, लेकिन इस सब के बावजूद उलमाए कराम से मुराजात और ज़ाती शौक़ व लियाकत की बिना पर आज जो है वो आप शरीयत और तरीक़त के आफ्ताब व महताब हैं। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो उम्मत के रहनुमा भी हैं और उम्मत के खैर ख़्वाह भी हैं। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो मंजिल की तलाश में निकले तो खुद ही मीरे काफिला भी थे और उस काफिले के अकेले मुसाफिर भी, मगर आज उनका कारवान दावत इस्लाम की सूरत में दुनिया भर में दीन का पैगाम आम कर रहा है। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिनकी खिताबत में आलिमाना निकात, फलसफियाना गुफ्तगू, फसीह बलीग इबारात, फिल बदी मुकफ़ा मुसज्जा जुमले ना सही, मगर उनके सीधे सादे लफ्जों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों में इनकिलाब बर्पा कर दिया और उनको सुन्नतों की राहों का मुसाफिर बना दिया। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं कि जिनकी तहरीर में भी ऐसी दिलकश और दिल पजीर उनकी तहरीर होती है जो कारी का दिल मोह लेती है और उसे अमल पर आमादा कर देती है। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जिनके दिन भी तबलीग में गुजरते हैं, जिनकी रातें भी तबलीग के दिन में गुजरती हैं, गोया कि उनकी सारी जिंदगी हमें खिदमत दीन में गुजरती हुई नजर आती है। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं कि जिनकी शफकतें और इनायतें इतनी हैं जो एक बार मिल लेता है ऐसा सरशार हो जाता है कि जिंदगी भर के लिए उनका गर्वेदा हो जाता है। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं कि जिसकी एक सदाए दिल नवाज ने लॉकडाउन के कठिन अय्याम में ब्लड के अमराज में मुब्तला हसरत और यास की तस्वीर बने मरीजों के लबों पे मुस्कुराहटें बखेर। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं कि जब दुनिया भर का मीडिया और सोशल मीडिया दुनिया वालों से, मुसलमानों से शर्म और हया की दौलत बेबहा छीन लेना चाहता है, उस वक्त में इस मर्द कामिल ने बेहयाई और म्यूजिक से पाक इल्मी और तहकीकी चैनल का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाया। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो इस्तिकामत और जोहदे मुसलसल के कोहे गिरा हैं। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो इल्म और हिकमत के पैकर भी हैं, वो बंदा नवाज भी हैं, वो बंदा परवर भी हैं। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो शरीयत और तरीकत के जामे भी हैं, जो मोहब्बत और मवद्दत के मखज़न भी हैं। आज हम उस हस्ती की बात कर रहे हैं जो इल्म और अमल के नैयर आज़म भी हैं और आजिज़ और इंकिसारी की जिंदा दलील भी हैं। अशफाक भाई, अल-गर्ज़ कौन से ऐसे औसाफ हैं जो हमें मौसूफ की शख्सियत में नजर नहीं आते? बंदा गिनता चला जाए, सादगी, आजिज़ी, तदब्बुर, तजम्मुल, तफक्कुर, सब्र, कनात, हिम्मत, ज़हानत, फतानत, फ़काहत, जुर्रत, बहादुरी, शफ़क़त, मोहब्बत, रिक्कत, अफ़्व दरगुज़र, गमखारी, हमदर्दी, दिलजोई, दिलदारी, हौसला अफजाई, परहेज़गारी, खुश अखलाकी, खुश मिजाजी, तसल्लुफ़ फ़िद्दीन, तसल्लुफ़ फ़िल मसलक, इससे आगे चलते चले जाएं, खौफ़े खुदा, इश्क़ इलाही, मोहब्बत सहाबा, उल्फ़त सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, अक़ीदत असलाफ, जज्बा नेकी
नेकी की दावत, फिक्र उम्मत, ज़ौक़ मुताला, शौक़ इबादत, इत्बाए सुन्नत, इताअत शरीयत, इशाअत कुरान व सुन्नत, फिक्र रज़ा, ज़िक्र रज़ा, हुब्ब रज़ा, इसी तरह अदब उलमा, इससे आगे चलते चले जाएं, बहुत सारे औसाफ है, कसरत व तालीफ है, मसाजिद का क़याम, मदारिस का क़याम है, इससे आगे चलते चले जाएं, एलाए कलिमतुल हक है, इक़ाक़े हक है, इब्ताले बातिल है, इससे आगे नूरानियत, रूहानियत और रज़वियत जैसे कई औसाफ को मिलाकर अगर किसी शख्सियत का तसव्वुर बांधा जाए तो सिर्फ एक ही हस्ती हमारे जहन में आती है, और वो हस्ती है मेरे पीर की। हम कहते हैं शेख तरीकत, रहबर शरीयत, बुरहान शरीयत, गंजीन रुमूज शरीयत, आफताब हिदायत, मखज़न उलूम शरीयत व मारिफत, आफताब विलायत, आफताब कादरियत, आफताब रिज़वियत, कंजुल करामत, मंबा जूदो सखा, करामत गौसे आजम, वली कामिल, सूफी बासफा, पैकर इल्म हया, पैकर ज़ुहद वरा, आलिम रब्बानी, आलिम समदानी, आलिम मर्तबत, यादगार असलाफ, नमूना असलाफ, बक़ियत सल्फ, उम्दतुल खल्फ, सरमाया मुल्क व मिल्लत, आफताब इल्म हिकमत, मकबूल अवाम व खवास, आशिक मदीना, आशिक रसूल, मद्दाह रसूल, फनाफिल्ला, फनाफिर रसूल, वाइज़ दिल नशीन, वाइज़ शीरी बयां, इससे आगे चलते चले जाएं, बहुत सारे ऐसे अलकाबात हैं कि जो अमीर अहले सुन्नत को दिए जा सकते हैं। इससे आगे आप देखें कि ये वो हस्ती है कि जो लक़ब इनके अंदर देखा जाए वो बचा तौर पर इनकी शख्सियत में हमें नजर आता है, पता चलता है ये वो हस्ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, ये वो हस्ती है जो अपने काम से पहचाने हैं। आप मुझे मुबल्लिग मसला के रजा भी हैं, पासबान मसला के रजा भी हैं, इस तरह पैकर सिद्क़ व इखलास भी हैं, और वो जात कौन सी है? वो जात मेरे इलियास कादरी की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लोग अलकाब से जो है वो पहचाने जाते हैं, ये काम से पहचाने जाते हैं। अलकाब इतने सारे आपने लिए फिर भी लगता है कमी है कुछ, अभी इनकी तारीफ वाकई है। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो, जब अल्लाह अता करता है तो फिर शान ऐसी ही होती है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपकी कॉल्स भी हैं, मुफ्ती साहब से भी इंशाअल्लाह मदनी फूल लेना है, कुर्बान भाई भी कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह। कॉल्स ले लेते हैं एक दो, फिर ताकि नाज़रीन की भी बातें होती रहें। कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह मुनीम भाई कमाल हो गया, माशाअल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अत्तार मोहम्मद फज़ैल रज़ा अत्तारी बर्मिंघम यूके से अर्ज़ कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की 26वीं शरीफ यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। वाकई खैर मुबारक, खैर मुबारक। तहम्मुल, तफक्कुर, सब्र, कनाअत, हिम्मत, जहानत, फ़क़ाहत, इल्मियत, सदाकत, हिकमत, सखावत, मोहब्बत, शफ़क़त, किस किस की बात करें, जो कुछ देखते हैं वो अमीर सुन्नत में नज़र आता है। खौफ खुदा की बात करें, परहेज़गारी की बात करें, खुश अखलाकी की बात करें, अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को दराज़ी मल बिल खैर अता फरमाए, बेशक आमीन आमीन, हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। आमीन। हकीकत में तो ये था कि हम कहाँ गुनाहों में थे, आज इनकी बरकत से जो है नेकियों की करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। आमीन आमीन, आफियत के साथ कायम रखे। सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू, तेरे सुन्नत बांटता है ऐ मेरे अत्तार तू, अहले सुन्नत के लिए है साहिब शाकार तू। आपसे भी दुआओं की इल्तिजा है। तमाम आशिकान रसूल को अमीर सुन्नत की जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, माशाअल्लाह। शाह साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे आफियत के साथ। कॉल। मेरा नाम मदनी रज़ा कादरी है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। अशफाक भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घराना अमीर अहले सुन्नत का मुरीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पर उनको भी ज़रूर दावत देते हैं कि जो अब तक किसी पीर साहब के मुरीद नहीं हैं। बहुत अच्छे मौक़े मिलते हैं मदनी चैनल के ज़रिए, और मुरीद होने के दुनियावी भी फ़ायदे हैं, दीनी भी फ़ायदे हैं। मुरीद बन जाए, मुरीद होना ये एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है, एक मुआहदा होता है, एक तरह की ये कहिए डिसीशन होता है एक बंदे की तरफ से कि मैं अब इरादा करता हूँ अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत, इस्लाम और शरीयत, अल्लाह रसूल के रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूँगा। एक वादा तो है हर मुस्लिम का, हर इंसान का, बट उसको एक रिन्यू करता है पीर के ज़रिए, एक मुर्शिद के ज़रिए। और इसमें एक इशारा होता है कि मैं आपके हाथ में हाथ देता हूँ, ये मेरा एक तरह से मुआहदा है, अब मैंने चलना है शरीयत के मुताबिक। और दूसरा इशारा ये होता है हाथ में हाथ दे के कि हुजूर आपके हाथ पकड़ लिया है मैंने, आप भी मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा और मुझे सहारा दीजिएगा। तो ये दोनों बातें होती हैं। मुरीद होने में और कोई फसाद नहीं, कोई नुकसान नहीं है, और मुरीद होना चाहिए। और जिस अजीम हस्ती से लाखों लोग फैज़ पा रहे हैं,
تو میں آپ کو ان کی طرف بلاؤں گا کہ آپ بھی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں، آپ کا انداز، آپ کا کردار، اور پھر ان کے دامن سے وابستہ ہوں، ان کے مریدین میں شامل ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ مفتی صاحب، مرید ہونے کی کیا فضائل ہیں، فوائد ہیں، اس پر بھی آپ کچھ مدنی پھول دیجیے گا۔ قربان بھائی آپ بتا دیں کچھ، آپ بھی مدنی پھول دیں، کافی دیر سے آپ تشریف فرمائیں امیر اہل سنت کے برکتوں کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرید ہونے کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ علماء کرام نے جو بیعت ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی دو قسم ہے، اس میں سے ایک قسم ہے بیعت برکت بھی، یعنی بیعت، ویسے تو جو بیعت ہے کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے وہ تو امور آخرت کے لیے ہوتا ہے، لیکن کہا کہ جو برکت حاصل کرنے کے لیے بھی بیعت ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ جو اللہ والوں سے واسطہ قائم کر لیتا ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو وہ بھی ان کی رحمتوں سے، ان کی برکتوں سے محروم نہیں رہا کرتا۔ آپ دیکھیے نا کہ جو عطار ہوتا ہے، عطار سے مراد یہاں پہ عطار سے مراد خوشبو والا، عطر والا، کیونکہ عطار کہتے ہیں عطر والے کو نا، جو عطر فروخت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آیا کہ جو اس کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اس کی صحبت میں بیٹھ جائے اور اس کی دکان پر آ کر بیٹھ جائے، تو اگرچہ وہاں سے اس کو کچھ نہ بھی ملے، عطر نہ بھی خریدے، لیکن کم از کم اس کو یہ ضرور ملا کرتا ہے کہ وہ خوشبو سے مہک جاتا ہے، اس کے پاس سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ ایک عطر والے سے، ایک عطار سے تعلق کی بنا پر، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی معطر و معمر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات رہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امام اہل سنت نے پیر کے بارے میں فرمایا کہ جو پیر ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مرشد اتصال اور ایک ہوتا ہے مرشد ایصال۔ مرشد اتصال کے بارے میں وہ جو چار شرائط ہیں جو مشہور ہیں، وہ تو الحمدللہ آج نگران شورا نے بھی بیان کیا، اور اس کے علاوہ بھی کافی نگران شورا نے بہت کچھ رہنمائی فرمائی ہے۔ آگے امام اہل سنت نے بات ارشاد فرمائی کہ دوسرا ہوتا ہے مرشد ایصال۔ مرشد ایصال کے بارے میں بھی امام اہل سنت نے کافی کچھ ارشاد فرمایا، جن میں سے دو باتیں یہ ارشاد فرمائی، کہا مرشد ایصال جو ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے، اس کے اندر ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسروں کی تربیت دینے کا فن آتا ہے۔ دوسری بات، مرشد ایصال میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان تمام معاملات میں، گناہوں کو چھڑوانے میں، نیک راستے کے اوپر لانے میں، امور آخرت کو اچھے انداز سے سر انجام دینے میں، ان تمام معاملات میں کسی مرید کو، کسی بیعت کرنے والے کو، کسی جو آپ سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، مرشد ایصال وہ ہوتا ہے جو اس پریشانی کا حل بھی بتایا کرتا ہے۔ اب آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا کر دی گئی نا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ علماء کرام نے حکمت کو بہت سارے انداز سے سمجھا ہے، بہت سارے انداز سے حکمت کو سمجھایا ہے، اس پہ بڑی بحث کی، بڑا کلام فرمایا ہے۔ اس میں سے علماء کرام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، آسان انداز سے ایک طریقہ یہ بھی بتایا، کہا حکمت یہ ہے کہ کون سی بات کب کہا، کیا کیوں کیسے بولنا، بالکل بالکل، کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ کون سا کام کب کہا، کیا کیوں کیسے کرنا ہے۔ اب آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں تو امیر اہل سنت جب امت کی اصلاح کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی اصلاح کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس وقت امت کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز عطا کی۔ اور وہی بات مرشد ایصال کے پاس یہ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں آنے والی جو پریشانی ہے اس کو دور تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی ارشاد فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس دور میں ڈائجسٹ پڑھی جاتی تھی، جس دور میں ناولیں پڑھی جاتی تھی، تو کہانیاں پڑھنے کے لمبی پلیٹ میں پوری رات گزر گئی، وہ کہانیاں پڑھنا جس دور میں، اس وقت بہترین رسالے دیے، اس وقت امیر علیہ سنت نے بہترین رسالے ان کے ایسے نام رکھے کہ جو واقعی بندہ جو ہے پڑھ کے اس کے اندر ذوق پیدا ہو لے۔ لیکن جب وہ حکمت اور اس کو جب وہ لے کے وہ پڑھتا تھا کھول کے، جس کو وہ ڈائجسٹ سمجھ رہا تھا، جس کو وہ ناول سمجھ رہا تھا، لیکن جب وہ اس کو لے کے پڑھ رہا تھا قرآن کے اسلوب کے مطابق، اس کو واقعات کے ذریعے سمجھایا جا رہا تھا، اس کے اندر آیت کریمہ لکھی جا رہی تھی، اس کے اندر احادیث طیبہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت نے جہاں ڈائجسٹوں کا ایسا معاملہ تھا وہاں یہ دیا۔ جب دیکھا کہ ٹی وی کے ذریعے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے بے حیائی پھیل رہی ہے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حکمت
اور اس سے بچنے کے ساتھ، اس سے بچانے کے ساتھ حل بھی ارشاد فرمایا کہ مدنی چرن عطا فرما دیا. جہاں لوگ گھوما کرتے تھے باہر، ادھر گھومنا، کوئی کہہ رہا مجھے فلاں شہر جانا، یہاں جانے کا شوق ہے، وہاں جانے کا شوق ہے، اس کام کو نیکیوں سے تبدیل فرما کر امیر علیہ سنت نے مدنی قافلے عطا فرما دی. یعنی میں بات کرتا چلا جاؤں تو بات اتنی، جیل خانہ جات کو اگر دیکھ لیں متبادل دیتے ہیں. جی متبادل کیئر یہی ایک مرشد انگیج کیسے کرنا ہے. آپ صرف روکیں گے اور کچھ دیں گے نہیں تو کیا ہوگا. ایسا زبردست آپ کا یہ بھی انداز ہے الحمدللہ. اور یہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیتے تو اچھا ہوتا. کبھی آتا ہے انسان کے ذہن میں، بعد میں کبھی سمجھ آتی ہے یار یہ نہیں بولا تو اس کا یہ مقصد تھا یا یہ اس کا فائدہ تھا. کئی بار کسی چیز میں جواب جو ہے وہ پورا دینے کی حاجت نہیں ہوتی، کئی بار کوئی چیز نہیں بتانے میں فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ابھی ایک جیسے مسئلہ چلا تھا گفتگو میں مدنی مذاکرے کے دوران، تو اس میں جو بات تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کی اجازت کے حوالے سے، تو اب وہ بتانے والے نے بتا دی، لیکن پھر امیر علیہ سنت نے اس کو پھر اور زیادہ وضاحت کی کہ اب ہو گئی یہ بیان تو اب میں واضح کروں کہ طلباء علم دین وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلائیں اور اب زکوٰۃ لینا شروع کر دیں اور اس میں یہ اپنا پڑھائی کا حرج بھی کریں، بلکہ ان کو ماشاءاللہ ملتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے جو فقہا نے لکھا، لیکن آپ نکل مت پڑیے گا اور پتہ چلے آپ جو ہے یہ سب کام کر رہے ہیں. تو اب آپ نے اس کو جو نہیں بیان کیا تھا اس میں بھی کوئی حکمت تھی، اور اب جب بیان ہوا تو اس کو اور واضح کیا کہ کہیں ہمارے طلبائی فتنے میں نہ پڑ جائیں اور مسائل کا شکار ہو جائیں. تو کہاں کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ آنا یہ بھی بہت بڑا فن ہے. اور سچی بات ہے مفتی صاحب امیر علیہ سنت سے بات کرتے ہیں نا، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا ہے، بات کرنا نہیں آتا. دنیا بھلے آپ کچھ بھی کرے لیکن پیر صاحب کی بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ بولنا بھی کوئی فن ہے. بولنے کا بھی سلیقہ سیکھنے کے لیے وقت چاہیے، صحبت چاہیے. بعض باتیں تو بالکل صراحتاً ویسے ہی منوان کتاب میں بھی لکھی ہوتی ہیں اور اسی طرح بیان بھی کی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی بات امیر علیہ سنت جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بالکل اس کا زاویہ ہی ایک الگ ہوتا ہے اور جدا طریقے سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا، وہ ہم نے واقعہ کتابوں میں پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے 2 مسواکیں لیں اور ایک یعنی عام لفظ یہی وہاں پہ کہ ایک سیدھی مسواک تھی تو ساتھ والے صحابی جو تھے ان کو دے دی. اب دوسری مسواک ہے، اب اس کو ہم عام بیان کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ٹیڑھی لکڑی تھی یہ تھا. تو آپ نے ایسے نہیں بیان کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اب بیان کرنا ہے تو جو جھکی ہوئی تھی جی آپ کی طرف جھکی ہوئی اس کو آپ نے قبول فرما لیا اور آپ نے اپنے پاس. تو اس طرح کی ایک نہیں کئی ایسی جو آداب والی باتیں. اچھا، پھر آپس میں گھروں کے حوالے سے لانا، حجر اسود کا جو ہے سعادت پانا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ سعادت پا کر اندر گیا. اب یہ الفاظ کا چناؤ، حجر اسود کے پاس تشریف لائے، یعنی یہاں بتانا بھی مقصود کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے اسے حجر اسود افضل ہے، بے شک افضل. اور آپ یعنی عام بیان کرتے ہوئے یا کتاب میں پڑھتے ہوئے یہ چیز آپ کو اس طرح شاید نہ ملے اور نہ بیان کی جاتی ہو، لیکن بہرحال بزرگوں کا طریقہ کار جب نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی تو پھر وہ ان میں الفاظ کا چناؤ بھی پھر کچھ بہت ضروری ہے، اور اسی آداب کے ساتھ وہ وہاں پر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا امیر علیہ سنت سے مختلف جو سوالات ہوتے ہیں نا، اپنی ہم فیلڈ کی بات کریں تو ہمیں دارالافتاء میں بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کہ کس معاملے کو کیسے، کیونکہ ظاہر فیملی میٹر بھی آتے ہیں، وراثتوں کے معاملات بھی آتے ہیں، دیگر ایسے بھی کیس آتے ہیں. ان میں بعض اوقات منوان صرف ایک مسئلہ بتا دینے سے وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک تو مسئلہ بتا دیا، وہ بیسک سب سے مقدم تو وہی اسی طرح وہی کام ہوتا ہے، لیکن جو ان کے مابین ایسا کچھ تصالح والی صورت کر دینا، ان کے ہاں جو جھگڑا تھا واقعی وہ کس بنیاد پر تھا، دونوں کو فریقین سے جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اس سے کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور وہ ملتا ہے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں سوالات کی جوابات کی صورت میں. صحبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری. کتابوں سے ہر چیز نہیں حاصل ہوتی، شیخ اور استاد کی صحبت تو یوں ہی کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کن عالما و متعلما، کہ ہر آدمی پھر یا تو عالم بن جائے یا طالب علم بن جائے. آگے جو ارشاد فرمایا کہ طالب علم بھی نہیں بنتا تو پھر صاحبن، ان کی صحبت والا تو بنے، عالم کی صحبت والا بنے. پانچواں نہ ہونا. چوتھا بیان فرمایا او محبن، ان سے محبت کرنے والا بنے. پانچواں نہ بنے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. اور یہ 4 ہی اتنے خوبصورت بیان کیے ہیں. جب محبت ہوتی ہے تو صحبت بھی آئے گی، صحبت بھی آئے گی، طالب علم بھی بنے گا، پھر آگے درجہ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. کالز دیجیے گا.
میں محمد انور بابر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے تو تبھی ہوتے ہیں لیکن ایسے کوئی نفل بتائیں 27ویں رات میں جو مختصر بھی ہوں اور ثواب زیادہ ان کا ملے. جی کل 27ویں شب ہے اور شب قدر شب کی ایک قدر ہے. لیلۃ القدر مطلب جو معروف ہے لوگوں میں، اور کئی اسلاف اور بزرگوں نے 27ویں کو ہی شب قدر فرمایا گیا. جی ہاں بالکل. امام اعظم خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہی کہ 27 رمضان یہ شب قدر ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک مسلمانوں کا عمل ہے ماشاءاللہ. اس میں کثیر مساجد کے اندر یہ اہتمام بھی ہوتے ہیں. تو حتی الامکان یہی کوشش کی جائے. دیکھیں نماز تراویح یا اس سے پہلے فرض نماز ہے جماعت سے ادا کریں، تراویح پڑھتے ہیں، اور جو بھی دینی اس طرح کی محافلیں مختلف مقامات میں مساجد کے اندر اہتمام ہوتا ہے ذوق شوق سے ان کے شریک رہیں. سب سے بیسک بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لینا، یہ ایک ایسا عمل ہے. اور اللہ سے معافی مانگنا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ تم اگر کہا کہ میں پالوں تو میں کیا پڑھوں، تو فرمایا یہ پڑھیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اپنی زبان میں مادری زبان میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو بہرحال لازمی طور پہ پکڑیں. امیر علیہ سنت کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے. امیر علیہ سنت سحری فرما رہے ہیں اور کچھ دیر میں انشاءاللہ دعائے خیر بھی فرمائیں گے. دعا میں بھی شامل رہیے گا. مزید کال. میرا سوال یہ ہے کہ جو عید کے بعد جو شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں کیا وہ ایک ساتھ 6 روزے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ ہی رکھ سکتے ہیں؟ جی مفتی. شوال کے جو 6 روزے ہیں، یکم شوال تو عید ہوتی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد 2 شوال سے رکھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، 2 شوال سے لگاتار 6 رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور ہمارے احناف کے علماء نے اس کو لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ تفریق کر کے رکھیں، یعنی الگ الگ کر کے رکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا اگلے ساتھ دوسرے دن سے نہ شروع کیے تو ہوں گے نہیں روزے یا پورے 6 رکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ شوال کے مہینے میں اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، تو ایک ساتھ رکھنا بھی جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ جدا جدا کر کے. بہت اچھی بات ہے. فضیلت بھی بڑی ہے، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. اس کی بھی نیت کر لیں. آئیے کچھ اشعار ہمارے حاجی آصف اتاری سے سنتے ہیں منقبت کے، اور پھر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی دعا میں بھی کچھ دیر میں شامل ہوں گے. جی آصف بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، 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 میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. لکھاں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، ہاں لکھاں نوجوانوں داڑیاں رکھوایا نے، آماں میں سجوائے نے، زلفاں رکھوایا نے. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. نام عالم، نام ناظم، نام قاری، نام حافظ، نام ناظم، نام عالم، نام قاری، نام حافظ، مرشد نال یاری ہو گیا یارو اتاری. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، میرے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات
برسات ہو میرے مرشد عطار پر نور کی برسات ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل 27ویں شب ہے اور خوب اس کی تیاری کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. آئیے دعا میں شامل. خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑا کروڑ احسان کے 26ویں روزے کی سحری کی سعادت بخشی. اے مولا کریم اب روزے کی بھی سعادت مل جائے، ہمارا روزہ پورا ہو اور کاش گناہوں سے بچ کر مکروہات سے بچ کر یہ روزہ پورا ہو. اے اللہ پاک مقبولین کے صدقے میں ہمارے روزے نمازیں تراویح سب قبول کر لے. الہ العالمین اب تو رمضان کو جانے پہ تلا ہوا ہے. یا اللہ پاک اب تو بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا. الہ العالمین جتنوں کی مغفرت ہوئی، جتنے جہنم سے آزاد ہوئے، ان سب کا واسطہ ہمیں بھی مغفرت یافتگان میں شامل فرما لے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اے اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ جہنم سے آزادی کے عشرے کا واسطہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ. اے اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ کرونا کی آفت دنیا سے دور ہو جائے، کرونا کے مریض بھی صحت یاب ہو جائیں. یا اللہ پاک جو صحت یاب ہوئے مگر کمزوریاں اور سائیڈ ایفیکٹ منفی اثرات میں مبتلا ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں، بالکل فریش ہو جائیں، نارمل ہو جائیں. اے اللہ پاک سب تیری عبادت میں دل لگائیں، سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں. اے اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا ہو. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کی عنایت ہو. بیٹوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں. الہ العالمین سب پر رحمت فرما، مظلوم قیدی رہا ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، آمین. بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے سبب بخش دے رب اکبر. مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے،
مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نام غفار مولا تیرا ہے، نام غفار مولا تیرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نظرہ میرا بغفار تجھ سے، موت سے قبل بیمار تجھ سے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ، اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ آئیے پروگرام مومنوں کے اعلیٰ اوصاف دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ